اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے ماں باپ کی بچوں سے محبت۔ ماشاءاللہ سب ماں باپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ محبت ہماری ماں باپ کی یا ہمارے اسکولوں میں اساتذہ کرام ہیں ان کی محبت، یہ صرف دنیاوی لحاظ کی وجہ سے ہے۔ بس بچوں کی ہم آج کل جو تربیت کر رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہے، ٹیچرز کو بھی پتہ ہے، اسکولوں میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو ہی علم ہے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ جو ہیں سب سے پہلے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کریں گے تو کیسے وہ اسلام پہ چلنے والے بنیں گے، کیسے وہ ماں باپ کی عزت کریں گے، کیسے وہ استادوں کی عزت کریں گے، جب ان کو ہم نے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے۔ جو ہم سکھائیں گے تو اسی کا رزلٹ ملے گا نا ہمیں آخر میں۔ آج کل کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم نے بچے کو بچپن سے سکھایا ہی نہیں ہے، دین کی طرف لائے ہی نہیں ہے، دین پڑھایا ہی نہیں ہے، تو کیسے وہ بچہ بڑا ہو کے کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے گا یا آپ کا خیال رکھے گا یا آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ نافرمان نہ ہو جب اس کو سکھایا ہی کچھ نہیں گیا، جب اس کو سکھایا ہی دنیا کا گیا ہے کہ بیٹا پڑھ لو، اچھی نوکری ملے گی، یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ دنیا کے پیچھے دوڑا دیا ہم نے بچوں کو، دنیا دکھا دی ہے اور دنیا کے پیچھے ان کو بولا ہے دوڑتے جاؤ، بس پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں سب۔ دوڑ کے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، دنیا کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ماں باپ سے دور بھاگتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے جو ہیں ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ پلیز میری ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی دین الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، تو ہمیں مسلمان خالی اللہ نے تو بنا دیا، لیکن اب ہمیں دین پر عمل کر کے مسلمان اچھا اور سچا مسلمان تو خود ہی بننا ہے، خود ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے دین کے مطابق، پھر ہی وہ مسلمان اچھے اور سچے بنیں گے، ورنہ تو پھر نام کے مسلمان ہوں گے، جیسے آج کل کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جیسے آج کل چل رہا ہے ماشاءاللہ، سب ہم 99% جو نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، مسلمان ہیں، بس دین پہ ہم اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، کریں نہ کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوچھنا خیر کس نے ہے، مولوی حضرات ہیں وہ بھی بس دین اپنے فائدے کے لیے ہی بس تقریریں کرتے ہیں۔ کچھ مولوی حضرات ہیں ماشاءاللہ جو دین بھی سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو میری ریکویسٹ ماں باپ سے ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں دین۔ پلیز سب سے زیادہ تو یہ کریں کہ بچوں کو قرآن جو بچپن میں ہم پڑھاتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھیجی ہے ہمارے لیے اس میں لکھا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کون سی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم بچوں کو صرف ناظرہ پڑھاتے ہیں، قاری صاحب آج کل لوگ گھروں میں لگائے ہوئے ہیں، قاری صاحب یہ مسجدوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ قاری صاحب بھی ناظرہ پڑھا رہے ہیں ثواب کے لیے، بس ثواب کے لیے بتایا گیا کہ بچوں قرآن پڑھتے رہنا ہے، بس پڑھنا آ گیا ٹھیک ہے، ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے ثواب کے لیے اور کچھ نہیں۔ یہ ثواب کے لیے تو آیا ہی آیا ہے قرآن، ثواب تو ملے گا، اس پہ عمل کرنا ہے، بچوں نے، ہمارے آنے والی نسلوں نے عمل کرنا ہے۔ ہم اس کو نہیں سیکھیں گے کیسے عمل کریں گے، کیسے چلے گا ہمارا مسلم معاشرہ؟ ہمارا مسلم ممالک کو ہی دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، اور ہر جگہ جو بھی ہو رہا ہے، رشوت خوری، غدہ خوری اور جو بھی جائز کام ہے لوگوں کے نہیں ہوتے، یہ وہی بچے ہیں جن کو سکھایا ہی کچھ نہیں گیا۔
صرف دنیا کے پیچھے ہی دوڑایا تھا ماں باپ نے. آج وہ دنیا ہی پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب ان کا کیا قصور ہے جب کہ انہیں سکھایا ہی کچھ نہیں کیا. اور جو بچپن سے سکھایا کچھ نہیں کیا، جب وہ بڑے ہوئے ہیں، اسکولوں میں گئے ہیں، اسکولوں میں پڑھے ہیں، اساتذہ کرام نے بھی کچھ نہیں سکھایا. وہ بھی کورس کی کتابیں انہوں نے رٹوائی ہیں اور انہوں نے رٹ لی ہیں، ایگزام میں پاس ہو گئے ہیں، نوکریوں پہ لگ گئے ہیں. وہی بیٹھ کے معاشرے کا بناسور بن چکے ہیں. کہلانے کو تو سب مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں والی حرکتیں نہیں ہیں. کتنے پرسینٹ لوگ ہیں جو مسلمان آفس میں بیٹھ کے مسلمان ہونے کا سوچ کے یا مسلمانوں کے طریقوں پر عمل کر کے کتنا کا عمل کرتے ہیں. ہم سب کو ہی پتہ ہے اس چیز کا. تو پلیز یہ ماں باپ کا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا قصور کم ہے، یہ ماں باپ کا قصور زیادہ ہے جو کہ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہی نہیں ہیں. اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہی نہیں ہیں بیٹا سچ بولنے کے کیا فائدے ہوں گے، یا بیٹا رشوت نہیں لینی، نہ رشوت دینی ہے کسی کو. یا بچوں کو یہ سکھاتے ہی نہیں ہے بیٹا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہوں گے. یا بیٹا یہ سکھاتے ہی نہیں ہے کہ رزق کون دیتا ہے، کم زیادہ رزق کون دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. سکھاتے ہی نہیں ہے بچپن سے. ایک ایک چیز اگر بچوں کو سکھائی جائے، ایک ایک چیز بچوں کو پڑھائی جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچہ جو ہے بڑا ہو کے ان باتوں کو یاد نہ رکھے اور وہ دین پہ عمل کرنے والا نہ بنے. ہو ہی نہیں سکتا. جب بچوں کو ہم نے سکھایا ہی ہے کہ بچہ تعلیم حاصل کرنی ہے اسکول کی اور نوکری کرنی ہے اور اس کے بعد پیسہ کمانا ہے، یہی کامیابی ہے. نہ تو وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں ایسے جو مسلمان ماشاءاللہ جو ہیں، تو نہ وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں تربیت جو بچپن سے ہی کرنی ہوگی. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ماشاءاللہ ہر ماں باپ کے 2 3 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں. وہ 4 5 بچوں کو سکھانا بچپن میں آسان ہے ماں باپ کے لیے. نہ کہ مولوی صاحب کے حوالے کر دیں یا استاد کے حوالے کر دیں کہ وہی سکھائیں گے بچوں کو. بچوں کا ٹھیکہ ہوا اسکول والوں نے لیا ہوا ہے. اسکول والوں نے کیا ٹھیکہ لینا ہے، وہ تو اپنی دنیاوی تعلیم کی کتاب میں پڑھاتے ہیں، بس بات ختم. تو اسکولوں میں بھی میری ریکویسٹ ہے اساتذہ کرام سے، سب استادوں سے، ٹیچر سے، پرنسپل صاحب سے کہ پلیز اپنے اسکول میں کم از کم ایک پیریڈ ایسا بھی رکھیں کہ جس میں بچوں کی تربیت کی جائے، بچوں کو دین سکھایا جائے کہ مسلمان نے کرنا کیا ہے مسلم معاشرے میں. جب یہی بچے پڑھ لکھ کے باہر نکلتے ہیں تو وہ مسلم معاشرے میں تب ہی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں گے جب انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا. جب ہم انہیں کچھ سکھائیں گے نہیں تو وہ کیسے گزاریں گے. تو پلیز سب سے میری ریکویسٹ ہے، اساتذہ کرام سے، پرنسپل صاحبان سے. آج تو پاکستان میں ماشاءاللہ بہت پرائیویٹ اسکول ہیں، تو پلیز اپنے لیے اور ان بچوں کے جو آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی آخرت کے لیے، ان کی دنیاوی فائدے کے لیے پلیز ایک پیریڈ ایک دن میں ضرور ہر کلاس میں ایک پیریڈ ایسا رکھیں اور ایسا ٹیچر رکھیں جو کہ بچوں کو دینی تعلیمات دے اور دین کی طرف راغب کرے. اور قرآن جو ہے بچوں کو ترجمے کے ساتھ سنائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، کیا کرنا کیا ہے. دنیاوی تعلیم تو حاصل کرنی ہے، تعلیم تو ضروری ہے لیکن دین سے ہٹ کر نہیں. دنیا ہم نے چلانی ہے دین پہ رہتے ہوئے. دین سے ہٹ کر دنیا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا آخرت میں بھی نقصان ہے اور دنیا میں بھی نقصان ہے. دنیا میں تھوڑا فائدہ نظر آتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، پیسہ بہت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ تو کچھ عرصے کے معاملات ہیں، 100 سال 50 سال کتنا رہنا ہے اس دنیا میں. اور جس کے لیے ہم اتنی محنت کرواتے ہیں، بچہ 15 سال پڑھتا ہے 15 سال بچہ پڑھتا ہے 100 سالہ زندگی گزارنے کے لیے. اور جو آخرت میں مرنے کے بعد ادھر ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی رہنا ہے اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے بچہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں. ابھی ماں باپ ہی نہیں بچوں کو چلنے دیتے دین کے اوپر. ابھی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، یہ بڑا ہوگا تو سیکھے. بڑا ہو کے کیا سیکھے گا وہ؟ جب چھوٹے ہونے پہ آپ اس کو نہیں سکھا سکے، آپ اس کو بتا نہیں سکے تو وہ بڑا ہو کے کیا سیکھے گا. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے ماں باپ سے کہ وہ بچوں پہ دھیان دیں، نہ کہ اسکول والوں کے اوپر چھوڑیں، نہ معاشرے کے اوپر چھوڑیں. پھر تو وہ جو ہو رہا ہے معاشرے میں یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں
کسی بھی جگہ چلے جائیں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ وہی بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ کے آئے ہیں, ڈگریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں آ کے. ہمارا معاشرہ چل رہا ہے. تو پلیز ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر سے شروع کریں, کم از کم اپنے بچوں کی تربیت تو کریں نا. سب ماں باپ ٹھان لے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, دین سکھانا ہے, دین پہ چلنے والا بنانا ہے, تو لازمی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. تو ماں باپ آج کل جو ہے بچوں کو نماز کے لیے بھی اتنا فورس نہیں کرتے. کوئی بات نہیں, چھوٹا ہے, کوئی بات نہیں, پڑھ لے گا. یہ تو اس طرح یہ جو ہے مسلمانوں کے بچوں جو ہیں پھر بڑے ہو کے وہ جو کریں گے وہ آپ سب کے سامنے, جیسا ہمارے معاشرے میں جو واقعات ہو رہے ہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں, آپ خود جاتے ہوں گے کئی جگہوں پہ, دیکھتے ہوں گے جو مسلمان ماشاءاللہ مسلمان ہیں نام کے کر جو رہے ہیں, وہ آپ سب کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. ہم جو کر رہے ہیں ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے. تو پلیز سب سے اہم چیز وہی ریکویسٹ میری ماں باپ سے بار بار یہی کرتا ہوں کہ کم از کم اپنے گھر کو پکڑیں, اپنے گھر میں دین کو لاگو کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا سچ کیسے بولنا ہے, بیٹا معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے. کسی مقصد سے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. دنیا تو بس یعنی کہ ادھر گزارنے کے, سروائیو کرنے کے لیے لازمی بات ہے ہمیں دنیا بھی سیکھنی پڑے گی, جاب بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, تجارت بھی کرنی ہے, لیکن دین پہ رہتے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرآن دیا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے, اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے دنیا کو چلانا ہے, نہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دین کو چلانا ہے. ابھی ہمارا نظام جو ہے الٹا ہو گیا. ہم جو ہے دین پہ دنیا کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا نظام الٹا ہو چکا ہے. تو پلیز کوشش کریں, ماں باپ بچوں کو سکھائیں کہ ہمیں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کو چلانا ہے. دنیا ضروری نہیں ہے, دین میں رہتے ہوئے, دین کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کو چلانا ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ خاتون بزرگ کے پاس گئی اور اس نے اپنے بچوں کے ساتھ, اس نے بزرگ سے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کیا کروں کہ وہ فجر کے وقت گہری نیند کے باوجود بھی نماز کے لیے اٹھ جائیں. تو بزرگ نے کہا تم اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں, گھر میں آگ لگ جائے. خاتون نے کہا میں انہیں جگاؤں گی. بزرگ نے کہا ان کی نیند گہری ہوگی اور وہ نہ اٹھے تو. خاتون نے کہا اللہ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ سے بچا کر باہر لے جاؤں گی. تب بزرگ نے جواب دیا اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کرو گی تو پھر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسا ہی کرو گی. ہم دنیا کی فکر اور آخرت میں بلا دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بچپن سے جو عادت ڈالیں گے وہ ساری زندگی اس پر عمل کریں گے. اسکول سے پہلے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا, ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے, لیکن اس محبت میں ہم جو ہے یہ تھوڑا جو ہے دین کو ہم نے محبت میں پیچھے کر دیا ہے تھوڑا. تو ہمیں دین کو آگے لانا ہوگا, لازمی بات ہے, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں دین پہ عمل کرنے والے بنیں. تو پلیز میری ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے بچوں سے آپ کو جو محبت ہے تو پلیز ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دین پہ چلنے والا بنائیں, انہیں سکھائیں. بچپن میں وہ سیکھیں گے وہی آگے جا کے عمل کریں گے. یہ نہ سوچیں کہ یہ بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا, کوئی بات نہیں ابھی چھوٹا ہے. تو وہ چھوٹا ہوتے ہی جو سیکھے گا وہی بڑا ہو کے عمل کرے گا. تو پلیز اپنے بچوں کو جو بچپن سے سکھائیں سچ بولنا کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں, ایمانداری کے کیا فائدے ہیں, بے ایمانی کے کیا نقصانات ہیں, الغرض جو بھی دین میں اچھائی برائی جو بھی بتائی وہ سب سکھائیں انہیں, تاکہ وہ بچپن سے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. تو بڑے ہو کے وہ اچھا معاشرہ تشکیل دیں گے. ہمارے معاشرہ مسلم معاشرہ کہلائے گا, تبھی کہلائے گا جب کہ سب جو ہیں دین پہ چلنے والے ہوں گے. تو پلیز ماں باپ سے میری بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں. اپنے جو 2 3 4 بچے ہیں ان کی خود تربیت کریں,
خود ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو کم از کم قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہم سنا ہی سکتے ہیں۔ آج کل تو مارکیٹ میں سیڑیاں وغیرہ مل جاتی ہیں، کیسٹیں مل جاتی ہیں، اور ہر کسی کے پاس تو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب بھری پڑی ہے قرآن ترجمے کے ساتھ، جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا سنا سکتے ہیں۔ جو ماں باپ پڑھ نہیں سکتے، ان پڑھ ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ سنا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے۔ چھوٹے بچے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو کم سے کم سنا تو سکتے ہیں نا۔ قاری صاحب جس سے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو بولیں کہ قرآن بچوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ تو پلیز سب ماں باپ سے میری ریکویسٹ ہے تو اس بات پر عمل کریں اور اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کی فکر کریں، اور دنیا اور آخرت ان کی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔